دوپہر میں وہ ڈسچارج ہو گئی تو وہ اسے لے کر ہوٹل میں آ گئے جہاں اس کی دادی ماں اور بیلا پہلے سے ہی موجود تھے۔ پڑی بیلا بھاگتی اس کے قریب آئی تو اس نے اپنی باہیں کھول دی جس پر وہ ان میں آ سمائی۔ ارا بیلا، وہ اس سے ہوا میں گھماتے ہوئے بولی تو بیلا خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ اسے نیچے اتارو، تم اس چکر میں خود کو ہرٹ کر لو گی۔ ملیحہ نے بیلا کو پکڑتے ہوئے کہا، بہنیں بہت پریشان کرنے والی مخلوق ہیں لیکن ان کے بغیر زندگی خالی سی ہے۔ تمہاری ہائٹ پہلے سے بڑی ہو گئی ہے، اسپرا نے بیلا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو وائٹ کلر کے فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال شولڈر سے نیچے جا رہے تھے جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئے تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو حل کر دیے۔ اسپرا، دادی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہے دادی ماں؟ اسپرا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، انہوں نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، ڈنر تیار ہے، پہلے وہ کر لو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ مام، یہ آپ نے بنایا ہے؟ عبدالجبار صاحب نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں ایڈیٹ، روم سروس سے منگوایا ہے، ان کے جواب پر سب ہنسنے لگے۔ اسپرا کا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن میڈیسن کی وجہ سے اسے زبردستی کھانا پڑ رہا تھا۔ ڈنر کے دوران بیلا کی فنی باتوں پر سب ہنستے رہے۔ میں تمہارے ساتھ آج رات سو سکتی ہوں اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ملیحہ بیگم اس سے کہنے لگی کہ اسے بارش نما طوفان سے ڈر لگتا تھا اور اس وقت زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو اب تک ہم لوگ پاکستان کے لیے نکل چکے ہوتے۔ ملیحہ بیگم نے کھڑکی سے باہر ہوتی ہوئی بارش کو دیکھتے ہوئے کہا، کعبے کی فلائٹ ہے، کل موسم کی خبر کے مطابق بارش صبح رکے گی تو ہماری فلائٹ 9 بجے کی ہے صبح میں۔ اوکے، میں صبح 9 بجے تک تیار ہوں گی، وہ سانس بھرتے ہوئے بولی۔ گڈ نائٹ، وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی۔ گڈ نائٹ ماما، وہ زیر لب بول کر دروازہ بند کر کے پھر آگے بڑھی اور کھڑکی کے سامنے کرٹن کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اسی دوران جب میں بے ہوش تھی، کیا ثنا نے زین احمد زبیر کو پکڑ لیا ہوگا یا پھر انہیں مار دیا؟ او گاڈ، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں جانتی ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا ہوگا، اگر ہوا ہوتا تو تیمیہ اور ارسل اتنے ریلیکس نہیں ہوتے۔ لیکن ارحم ہے کدھر؟ وہ آیا کیوں نہیں میرے پاس؟ وہ کشن کو خود کے سینے سے لگاتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ ارحم، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تمہیں مجھ سے محبت بھی ہے یا نہیں۔ کیا تم اس بار میرے پیچھے آؤ گے؟ کیا اس دفعہ پھر سے آؤ گے؟ وہ سسکتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ تبھی اسے کھڑکی پر دستک ہونے کی آواز سنائی دی، مگر اس نے یہ اپنا وہم سمجھا۔ تھوڑی دیر تک دستک تیز ہوگی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھ کے پھر لرزتے ہاتھوں کے ساتھ پردے پیچھے کر دیے۔ سامنے ارحم کو دیکھا اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوری کھڑکی کھول دی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس نے ونڈو لاک کر دی اور وہ اپنے الفاظ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی، وہ اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ جب اسے سے کھڑا رہنا مشکل ہونے لگا، اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے اپنی باہیں ارحم کے گردن کے گرد حائل کر دی۔ جب اسے سانس لینے میں دقت ہونے لگی تو اس نے اس کی گردن کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر دباؤ بڑھایا، جس کی وجہ سے وہ کچھ پل بعد اسے سے دور ہوا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ ہلا کر اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی۔ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ اسپرا کو آج وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور پیارا لگا۔ ارحم، اس نے خود کو نارمل کر کے نرمی سے پکارا، جس پر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت ساتھ کر گیا۔ میرا نام واپس لے لو، وہ کہہ کر اپنا چہرہ اس کی گردن اور بالوں میں چھپا کے تاکہ اس کے وجود کی خوشبو سے خود کی سانسوں کو ہموار کر سکے۔ ارحم، اس نے بلاش کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں پکارا۔ ڈیم، آئی مسڈ یور وائس، آئی مسڈ ایوری تھنگ آف یو، اس کی گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ ساتھ اس کے بال میں نرمی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ حیا سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ یہ کوئی سوال نہیں تھا بلکہ وہ بتا رہا تھا وہ جانتا ہے میں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بے قراری سے بولی، تو پھر مت جاؤ، اس کی ناک کو چومتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں جانتے ہیں اس میں بہتری ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، نہیں نہیں پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ کپکپاتے لہجے میں بولا۔ جس پر نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا اور اپنے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ مت جاؤ پلیز، وہ اسے پشت سے ہگ کرتے ہوئے باقاعدہ گر گڑایا، جس پر اسپرا کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ ٹاول لے کر اس کی جانب پلٹی۔ یہاں بیٹھو، اس نے کہہ کر نرمی سے ارحم کو بیڈ پر بٹھایا۔ کیونکہ وہ مکمل بھیگا ہوا تھا وہ بھی بغیر کچھ کہے وہاں بیٹھ گیا۔
تم پاگل ہو، جانتے ہو کیا؟ اس کے بعد نرمی سے خشک کرتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر اس نے کہہ لگایا تو وہ نامثال حالاتِ اس کا بھیگا ہوا کوٹ اتارنے لگی۔ جیسے ہی کوٹ اتارنے کے بعد وہ واپس سے اس کے بال خشک کرنے لگے تو ارحم نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حال کر کے خود کے قریب کیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو اسپرا، اس کی آنکھوں کے تپش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ وہ شرارت سے پوچھنے لگا، جیسے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آگے کیا بولے۔ جیسے کہ مجھے تم سے پیار ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے الفاظ پر اس کا وجود تھما، دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا اور وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میں نہیں جانتا اس پر کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، میں بس اتنا جانتا مجھے جنون ہے تمہارے عشق کا۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، میرا رویہ تمہارے ساتھ بالکل مانسٹر جیسا تھا، لیکن جب میں نے کہا تھا تم میری روشنی ہو، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، تم روشنی ہو جس کے مجھے شدید طلب ہے۔ میں جانتا ہوں میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تمہارے لیے کچھ بہت انمول ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں تمہیں نہیں کھو سکتا، لیکن تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اسپرا کی آنکھوں سے آنسو چومتے ہوئے کہا جو گرتے جا رہے تھے۔ اسپرا تم وہ سب ہو جس کی مجھے ضرورت ہے، وہ اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ تم جب سانسیں بھرتی مجھے احساس ہوتا ہے میں کیوں سانس لے رہا ہوں۔ اس کی شاہ رگ پر انگلی چلاتے ہوئے بولا، تمہارے دل کی دھڑکنوں کا شور مجھے احساس دلاتا ہے، مجھ میں سننے کی صلاحیت کیوں ہے؟ اس کے سینے کے ساتھ اپنے کان لگا کر بولا۔ جہاں اسپرا کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا، جب تم چلنے کے لیے قدم اٹھاتی تب مجھے احساس ہوتا ہے میرا وجود حرکت کیوں کر سکتا ہے۔ اسے اپنی گود میں بیٹھاتا ہوا بولا، تم جب خوشیوں بڑے کہہ کے لگاتی ہو تب تک میری سمجھ میں آتا ہے میں کیوں بولتا ہوں۔ اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے بولا، اینڈ ود ایوری کس ٹچ اینڈ میریج یو ریمائنڈ می آف وائی آئی لائف، مجھ سے تمہارے ہونے سے ہی میرا ہونا ہے۔ اس کے الفاظ پر اسپرا اس کے گلے سے جا لگی اور شدت سے رونے لگی۔ میں جانتا ہوں میں نے سب خراب کیا، لیکن پلیز تم مجھے ایک چانس دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہیں اچھے والا ارحم دکھاؤں گا جس سے تمہیں محبت ہو جائے گی۔ اس کے گرد حسار تنگ کرتا ہوا نم آنکھوں سے بڑبڑایا، لیکن میں تو پہلے ہی تم سے محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے بلش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ تو تمہیں مونسٹر سے محبت ہی نا، اس کے گال کھینتا ہوا بولا، تو پھر کیا ہے، تم جیسے بھی ہو مجھے محبت ہے تم سے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، کہ تم ہمارے رشتے کو ایک موقع اور دو گی؟ وہ امید سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہوں بالکل دوں گی۔ وہ اس کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، آئی ول ناٹ لیٹ یو ڈون۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے ورنہ جان سے مار دوں گی۔ اس کے سینے پر پانچ مارتے ہوئے اڑ گئی، جس پر وہ مسکراتا ہوا اپنی گیلی شرٹ اتار کر ہیڈ بورڈ کے ساتھ پوچھ لگا گیا، ویسے ارحم تمہارا پلان کیا ہے؟ اس پر نے اس کی شرٹ پکڑ کر آئرن کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا، ساتھ اسے دیکھنے لگا جو اس کی آئرن کرنے میں مصروف تھی۔ میں کل جا رہی وہ شرٹ کو ٹیبل پر پھیلاتے ہوئے بولے، کیونکہ شرٹ زیادہ گیلی تھی اس لیے اس نے آئرن بند کر کے اسے خشک ہونے کو ویسے ہی پھیلا دیا تھا۔ تم نہیں جاؤ گی؟ مسکون سے بولا، کیوں دوبارہ سے کڈنیپ کرنے کا ارادہ ہے جناب؟ اس کے پاس آ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے آنکھ مار کر کہہ دے، اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر گرا گیا۔ مذاق کے علاوہ ارحم میں سیریس ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے پوچھ لگی۔ اوکے میری جان، اس دفعہ تم اپنے شوہر کا تعارف اپنے گھر والوں سے کرواؤ گی؟ سمپل اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ سمپل اس نے آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بس سمپل، وہ کہنے کے بعد اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر کے، جبکہ وہ بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز سنتے ہوئے سو گئی۔ وہ جو مزے سے سو رہی تھی، اپنے بالوں میں مسلسل چلتی انگلیاں محسوس کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہے۔ ارحم وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نرمی سے بولی، تیسورو اس کی گردن پر لمس ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ باز آؤ بلش کرتے ہوئے بولی، آئی لو یو۔ ارحم کے بولنے پر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئی، جب اس نے پلٹ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنا چاہا تو اس کی توجہ کمرے میں آتی روشنی سورج کی شعاؤں نے کھینچی، جو سفید ماربل پر گرتی کمرے کو انتہائی خوبصورت دکھا رہی تھی۔ تبھی وہ سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو اسپرا نے محبت سے اپنی ناک اس کی ناک سے مس کی۔ اسی پر دروازے پر دستک ہوئی، مگر وہ انجان بننے ایک دوسرے کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہیں، جبکہ دستک تیز ہو گئی اور باہر سے پکارنے کی آواز آنے لگی
آنے لگی، اگنور کر وہ کہہ کر اس کی تھوڑی کو چوم کر اس پڑا۔ باہر سے ملیحہ بیگم کی آواز جب اچھے سے ان دونوں کو سنائی دی تو وہ دونوں ایک دم سے ہوش میں۔ ماما او گاڈ، اسے پیچھے کر کے جلدی سے اٹھ پڑی کیونکہ وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوٹل میں موجود ہے۔ اس پر ملیحہ بیگم کی پریشان سی آواز واپس سے آئی۔ جی ماما، اس نے کہہ کر ٹیبل سے ارحم کی شرٹ پکڑ کر اسے پکڑائی جو بغیر دیر کیے پہننے لگا۔ اف اللہ، تمہیں اتنی دیر کیوں لگ کے جواب دینے میں؟ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی۔ ماما واش روم میں تھی، وہ بول کر جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ اوکے، اگر تم تیار ہو گئی ہو تو جلدی سے دروازہ کھولو، ہم لوگ کچھ دیر میں نکل رہے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ اس پر سن رہی اس کے نہ جواب دینے پر وہ واپس سے بولی، جی ماما میں تیار ہوں۔ وہ جلدی سے واش روم سے باہر نکل کر بولی، ساتھ ارحم کو گھورنے لگی جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دروازہ کھولو بیٹا، وہ دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہنے لگی جو لاک تھا۔ میں آ جاتی ہوں کچھ دیر میں ماما، وہ جلدی سے بعد میں برش چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں ابھی کھولو، مجھے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا جبکہ ارحم ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز ہو کر اس پر کو پوچھتے سے ہگ کر کے مرر میں اپنا اس کا عکس دیکھنے لگا۔ تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہے؟ اسے سے اپنا آپ چھڑوا کر کھڑکی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ اسپائڈر مین کی طرح جانے کے بجائے وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر آبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا؟ جاؤ جمپ کرو، وہ کہہ کر کھڑکی سے باہر نیچے کی جانب دیکھنے لگی تو اسے یاد ہے وہ لوگ 6 فلور پر ہے، تم یہاں سے رات کو آئے تھے اس لیے تمہیں اچھے سے پتا ہوگا واپس کیسے جانا ہے، اسے گھورتے ہوئے بولے تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ او گاڈ، ہی از سو کیوٹ، وہ خود سے بڑبڑائی۔ تم مجھے ایسے ہی کہہ رہی ہو یہاں سے نکل جیسے میں تمہارا کوئی شوہر نہیں بلکہ بوائے فرینڈ ہو گیا جسے تمہاری ماما رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گی اور تمہیں اپنی جان بچانے کا خدشہ ہے، ورنہ ماما سے کافی جوتے پاڑ سکتے جبکہ پاپا باہر چھڑی لے کر کھڑے۔ ایک منٹ، کیا تم کل ونڈو سے نہیں آئے تھے؟ اس کے بازو پر پانچ مارتے بولی۔ اس پر ملیحہ بیگم کی غصے سے بڑی آواز اندر گونجی اور ہم پلیز جب اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑکی کی جانب لے جاتے ہوئے بولی، میں نہیں جا رہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میں کسی غیر کے کمرے میں نہیں بلکہ اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں، اور ہم اس پر چلو اکٹھے دروازہ کھولتے وہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ نہیں، وہ ایک دم سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتے ہوئے التجائی بلٹے سے اور مجھ پر یقین کرو، یہی میرے پاس ایک آخری موقع ہے تمہاری فیملی کے ساتھ چیزیں نارمل کرنے کا۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر ہاتھ میں قید کرتا ہوا بولا۔ وہ فکر مندی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو ارحم نے یقین دلانے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور ساتھ اس کا رخ دروازے کی جانب کر دیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے دروازہ کھولا جو ملیحہ بیگم پریشانی سے وہاں کھڑی تھی، لیکن انہوں نے جیسے اس پرا کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھا ان کی فکر مندی خوف میں بدل گئی۔ عبدالجبار، انہوں نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کپکپاتی آواز میں پکارا۔ ماما گڈ مارننگ مسز عبدالجبار۔ ارحم کے کہنے پر اس پر نے 180 کے اینگل پر اپنی گردن گھما کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ عبدالجبار، ملیحہ بیگم نے اس دفعہ چلاتے ہوئے پکارا۔ کیا ہوا ہے سویٹی؟ عبدالجبار صاحب نے آ کر اپنی بیگم سے پوچھا، ساتھ ہی ان کی نظر ارحم پر پڑی۔ تم؟ وہ غصے سے بول کر اس کی جانب بڑھی۔ جی میں، وہ کہہ کر اس پر خود کے پیچھے کر کے خود آگے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زور سے 5 ارحم کے جبڑے پر مارا۔ پاپا نہیں، وہ جلدی سے ارحم کو کراس کر کے عبدالجبار صاحب کی جانب بڑھی جبکہ وہ اپنی جگر سے ٹچ سے ماس نہیں ہوا، جیسے اسے کسی نے 5 نہیں مارا بلکہ بہت سا دیا ہے۔ عبدالجبار نہیں، ملیحہ بیگم نے ان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تم اندر کیسے آئے؟ دفعہ ہو جاؤ، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہنے لگے۔ میں یہاں صرف آپ سے بات کرنے آیا ہوں، وہ سکون سے بولا۔ مجھے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں سنا، تم بس نکلو یہاں سے۔ پاپا پلیز ایک چانس تو دے اس کو، وہ منائی۔ نہیں، وہ سرد بحری سے بولے۔ بیٹا اس کی بات سن لو، دادی ماں نے آگے بڑھ کر کہا۔ مام، آپ پلیز کو کال کر تپے ہوئے لہجے میں بولے۔ ویسے تم اندر کیسے؟ میں اس کی ونڈو کے ذریعے اندر آیا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ساتھ اس نے اپنے ہاتھ پاکٹس کے اندر ڈال دیے۔ اس پر انہوں نے مڑ کر بیچگینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے اندر نہیں آنے دیا پاپا، میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہوں، میں نے اس کی عزت کی اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے مان بھی گئی۔ میں چاہتی تو کل رات اس کے ساتھ بھاگ جاتی کیونکہ وہ کوئی نامحرم نہیں بلکہ میرا محرم ہے۔ اس پر ملیحہ بیگم نے اسے کوہنی سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ مگر ماما، میں نے ایسا نہیں کی کیونکہ میری دلی خواہش ہے، اب ارحم کو ایک موقع دے، وہ شوہر ہے میرا۔ ماما، آپ لوگوں کو ایک بار اسے سننا چاہیے پلیز، وہ آخری لفظ اپنے پاپا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔
جس پر عبدالجبار صاحب نے غصے سے ارحم کی جانب دیکھا۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے، وہ کہہ کر مین کمرے کی جانب چلے گئے۔ جب ارحم ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو بیلا ڈر کی وجہ سے اپنی دادی ماں کے پیچھے چھپنے لگی۔ ظاہر سی بات اس نے اسے گردن سے پکڑ کر ہوا میں کافی دیر گھمایا تھا اور پھر زمین پر پٹک دیا تھا۔ سب وہاں جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ پل وہاں خاموشی، جس دوران عبدالجبار صاحب ارحم کو گھورتے رہے جبکہ وہ اپنا ہاتھ بالوں میں چلانے لگا۔ اسے اتنا نروس دیکھ کر اس پر اس کے قریب گئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا، جس پر اس نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم سب سنبھالو گے؟ مجھے یقین ہے اگر کچھ گڑبڑ بھی کی تو میں تمہارے بال نوچوں گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر شرارت سے بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ اسے ریلیکس ہوتا دیکھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تاکہ وہ پرسکون رہے کہ وہ اس کے پاس ہے۔ تبھی ارحم سکون سے عبدالجبار صاحب کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا بولوں سر عبدالجبار صاحب، انکل یا پاپا؟ ارحم کو الجھتا ہوا دیکھا بیلا نے نرمی سے بولا تو اسبرا نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ ملیحہ بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کی جانب دیکھنے لگی جس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں پاپا، ہاں مسٹر عبدالجبار صاحب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آلرائٹ مسٹر عبدالجبار صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ وہ لب چباتے ہیں وہ بولا۔ ارحم اسبرا نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ یار سوری، مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے لڑکیوں کے پاپا سے کیسے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ صحیح کہہ رہی ہو، تمہیں تو صرف قتل کرنے کا تجربہ ہے، عبدالجبار صاحب نے اونچے اور صاف لفظوں میں کہا، جس کی وجہ سے ارحم کی شرارت اور مذاق کہیں دور جا سوئی اور اس کی جگہ سنجیدگی لے لی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، مجھے صرف قتل کرنے کا تجربہ ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف خون، ڈر اور موت دیکھی۔ آپ صحیح بول رہے تھے، مجھے جیسے شخص کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نرمی سے بولا جبکہ اس کی آواز میں درد نمایاں تھا۔ اور ہم اسبرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر اس سے پیچھے کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ نہیں اسبرا، تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے اس سے کہہ کر اپنا منہ عبدالجبار صاحب کی جانب کیا۔ میرے پاپا نہیں تھے جو میرے پاس بیٹھتے اور مجھے سمجھاتے کہ میں کس دلدل میں دھنستا جا رہا ہوں، جو میری مدد کرتے اس سب سے باہر آنے میں۔ میں نے بہت مشکل سے زندگی گزاری، میرے پاس صرف میری ماما تھی جو میرا سب کچھ تھی، لیکن انہیں بھی میرے پاپا نے مجھ سے چھین لیا۔ ان کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر مجھے ایک بوڑھے آدمی اپنے ساتھ لے گیا جس نے میری پرورش کی اور اپنے جیسا ہی بنا دیا۔ مانا جائے یا نہ مانا جائے، قسمت ہم دونوں کو قریب لائی ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے، وہ میرے ساتھ انتہائی اذیت سے گزری ہے، لیکن میں نہیں جانتا کیسے، مگر ہاں ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ ایک وقت مجھے اپنے مرنے سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب بھی میں آپ کی بیٹی کی طرف دیکھتا ہوں مجھ میں جینے کی خواہش بڑھتی ہے۔ دل کرتا ہے اس کے ساتھ زندگی کا ہر پل گزاروں۔ اس کے الفاظ پر اسبرا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا، یہ میرے بس میں نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی معافی ہے۔ جو کچھ میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا، آپ کا غصہ کرنا مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، ایک ماں کو اس کی بیٹی سے علیحدہ کرنے کا اور ایک باپ کو اس کے بچے سے۔ اس پر اپنی زندگی میں کوئی بہت اچھا جیون ساتھی ڈیزرو کرتی ہے، لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی اس سے اتنی شدید محبت نہیں کر سکتا جیسے میں کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا اس کو اتنا خوش نہیں رکھ سکتا جتنا میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے جنون والا عشق ایسا ہے۔ اس کے ساتھ رہنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ میں اپنے ماضی اس کے لیے اور خود کی اصلاح کے لیے پیچھے چھوڑنے کو بالکل تیار ہوں۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے ماضی کی وجہ سے اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہیں آئے گی۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا اور میں اسے بہت پیار سے رکھوں گا۔ وہ بول کر عبدالجبار صاحب کے جواب کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا، جبکہ اسبرا بھی اپنی آنکھیں خشک کرتے اپنے پاپا کی جانب امید بڑی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک نظر ارحم کو اور پھر اسبرا کو اور واپس سے ارحم کو دیکھا۔ ملیحہ بیگم نے ان کے پیچھے جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ حقیقت ہے۔ اپنے خوابوں سے باہر نکل، تم صرف اس کے لیے اور ہمارے لیے مسائل پیدا کرو گے اور کچھ نہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اپنی پریوں کی کہانی سے باہر آؤ۔ اور دانت پیستے ہوئے جس پر وہ ہنسنے لگا اور پھر بولا، آپ کی بیٹی نے ہی مجھے فیری لینڈ میں رہنا سکھایا ہے، تم میری بیٹی کے لائق نہیں ہو۔ جانتا ہوں وہ تم سے کئی گنا اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی ہے، جانتا ہوں، اور میں دوبارہ سے اپنی فیملی کے حوالے سے رسک نہیں لے سکتا، جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تم میری بیٹی کے قریب رہو۔ پاپا اسبرا نے احتجاج کیا مگر ہم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جانتا ہوں میں سر، اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم میری بیٹی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں اسی سے عشق کرتا ہوں، وہ بھی کرتی ہے۔ اگر وہ مجھے خود کہہ دی کہ جاؤ چلے جاؤ میری زندگی سے، تو آئی پرامس میں چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ اسبرا
اس سے بولو کہ تمہاری زندگی سے کہیں دور چلا جائے، آئندہ تمہاری لائف میں مداخلت نہ کرے۔ عبدل جبار صاحب نے اسے حکم اعلیٰ میں کہا تو وہ منہ کھولے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس پر زور مت دو بیٹا، دادی ماں کی آواز گونجی، لیکن ماں اسے فیصلہ کرنے دو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ انہوں نے ماتھے پر بل چڑھاتے ہوئے کہا، اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچو۔ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، میں یہ نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا۔ اس بار تم نے سنا جو میں نے کہا ہے؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولے، پاپا میں ایسا نہیں کروں گی، آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ میں نے اسے شروع سے آج تک دیکھا، مجھے سب یاد ہے۔ یہ ایک مانسٹر تھا جس کے پاس دل ہی نہیں تھا، مگر اس کی ہر بےرحمی سنگ دلی ٹارچر کرنا یاد ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میں نے اس کا وہ روح دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل۔ پاپا میں جانتی ہوں آپ میرا اچھا چاہتے، لیکن میرا یقین کرے یہ وہ نہیں جو دنیا کہتی ہے۔ پاپا پلیز پلیز ایک چانس۔ وہ باقاعدہ گر گرانے لگے، تمہارے لیے اچھا ہے، اس دفعہ تم خود کو ثابت کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ملیحہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ دوسری طرف بیلا اور دادی ماں ارحم کو دیکھنے لگے، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ تمہارا ماضی تمہارے پیچھے پیچھے نہیں گھومے گا، میں اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ دادی ماں کے پوچھنے پر وہ تہمت سے بولا، کہاں؟ وہ تھوڑا آگے ہو کر نا سمجھی سے پوچھنے لگی، میں نہیں جانتا، ابھی کچھ فائنل سوچا نہیں، لیکن بہت دور جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، تمہارے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، تم کسی شہر میں نہیں رہ سکتے، پولیس کا تم تک پہنچنے کے لیے تمہارے صرف نام ہی کافی ہے۔ میرے پاس بہت سے راستے ہیں، فکر مت کرے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، جس کے بعد دادی ماں نے کچھ نہیں کہا۔ بیلا آگے کی طرف بڑھی اور اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ کے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر چٹکی بھرتے ہوئے پوچھا، ہی از بیڈ۔ وہ اس کے کان میں خوف سے سرگوشی نما بولی، تم میں بات کریں اس اسپرا کے پوچھنے پر اس نے نام میں سہ لیا، اس نے مجھے ہرٹ کیا تھا۔ وہ منہ بسوٹے ہوئے بولی، آئندہ کبھی نہیں کرے گا، آئی پرامس۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسپرا کی فیملی پاکستان کے لیے نکل گئی تو وہ دونوں زین کے گھر بیٹھ چلے گئے۔ یہاں رہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ وہ فریش ہو کر اس کے قریب آ کر بڑھ اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ رکو، بتا کر تو جو کہاں جا رہی؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ ہوئے اسے روکتے ہوئے سوال کرنے لگے، مجھے دیکھنا کیا ہر چیز واپس اپنے صحیح جگہ پر موجود ہے۔ وہ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارم میں تم نے کہا تھا تم یہ دنیا چھوڑ دو گے۔ وہ جلدی سے اس کا بازو تھامتے ہوئے بولی، ہاں تو اس پر میں ایک آخری دفعہ ثابت دیکھ کر اپنے باس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس نے اسے چھوڑ دیا اور سانس کھینچ کر رہے گی۔ میں نے وعدہ کیا تمہارے بابا سے میری جان، اور میں وعدہ نبھانا جانتا ہوں۔ ٹینشن نہ لو، صرف مجھ پر یقین کرو، ہم یہاں سے بہت جلدی جا رہے ہیں، مجھے صرف ایک پلان پر عمل کرنا ہے۔ اس نے کہتے ہوئے محبت سے اس کی تھوڑی کو چوما۔ اوکے میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اس نے اس کی گال کو چوم کر کہا، واپس گھر میں داخل ہوگی تو ارحم سکون سے چلا گیا۔ رات 10 بجے ڈور بیل بجی تو وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی جہاں سے زین اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چلی اور احمد، مگر اس کی آنکھیں ارحم کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا تو اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا، مگر اسے اس کے چہرے پر تھکاوٹ سی محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ سارے بہت زیادہ تھک چکے تھے، اس لیے سیدھا اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سب کیسا گیا؟ وہ اس کے برابر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا کہ میں نے اپنے ہوٹل، باربر، کاسینو، ریسنگ کلب سب کچھ واپس سے حاصل کر لیا ہے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھتا ہوا بتانے لگا، اور تمہارے باس سے بات اچھی گئی؟ وہ کمرے میں داخل ہو کر بولا، بتاؤ مجھے، کل بتاؤں گا، ابھی تھک گیا ہوں۔ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا اور جوتا اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیا وہ ہوش سے؟ وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے نہیں، اس نے اے سی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا، تو مطلب تم یہاں سے نہیں جاؤ گے؟ وہ تجسس سے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے بڑھ کر اسپرا کی جانب دیکھا، یہاں اور مطلب؟ اس نے بکھلاتے ہوئے کہا، تم نے سنا اسپرا؟ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تھام گئی تو ہم نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لٹایا۔ صبح 4 AM کی فلائٹ۔ وہ اسے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کرتا ہوا بولا، ہم کتنے جا رہے ہیں؟ اس نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر اس کے سر کو ہلکا ہلکا سے دباتے ہوئے پوچھا، تم جان جاؤ گی؟ وہ آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، یہ 4 بجے کی فلائٹ ہی کیوں؟ جس ضرور میں تھا گیا ہوں، کل بتا دوں گا نا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے لٹاتا ہوا بولا۔ وہ اس کے گرد اپنا حصار باندھ کر آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے ارحم۔ وہ کچھ پل بعد اس کے بازو پر موجود ٹیٹو پر انگلی چلاتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ دوپہر میں کافی دیر سوئی تھی، دکھ رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا نرمی سے بولا،
مجھے ایکچولی پریشانی ہو رہی ہے، تمہارے لیے اتنا کچھ ہو گیا اچانک سے، تمہارے لیے یہ کتنا مشکل ہوگا نا۔ وہ آہستگی سے بڑی ثابت بہتر ہوگا، مجھے اس رب پر بھروسہ ہے، میں چل پڑا ہوں، مجھے یقین ہے مجھے تھام کر کے اور ہر مصیبت سے لڑنے میں میری مدد کر گا۔ اس کو ان سے بولا انشاءاللہ بے شک وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن تم نے بتایا نہیں ہم کہاں جا رہے، تمہارے باس نے کیا کہا؟ کیا تمہارا اس ضدی پن کبھی کم ہوگا؟ وہ اس کے گرد اپنی گرفت ساتھ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی۔ نہیں، اس نے اٹھ کر شوق نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے شکاری اپنے شکار کو۔ مجھے ایسے دیکھنا بند کرو، میں تمہارا کوئی کھانا نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، مجھے چربی والا گوشت پسند بھی نہیں۔ وہ شرارت سے بولا، تمہارا مطلب میں موٹی ہوں؟ اس نے اس کے پیٹ پر پاش مارتے ہوئے کہا، نہیں تم بس پاگل ہو۔ اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھتا ہوا بڑبڑایا، صرف تمہارے لیے۔ اس کے دل پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، میں نے اپنا گھر چلا دیا جہاں میں رہتا تھا۔ وہ کچھ پل بعد تو وہ اچھل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا؟ وہ صدمے سے بولی، ہاں، فائرنگ کے دوران میرے 2 آدمیوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں نے ان کی ڈیڈ باڈی وہاں رکھ دی، ان کے سمیت سارا گھر جل کر خاک ہو گیا ہے، اور وہ والا حصہ بھی جہاں میری ماما رہتی تھی۔ اس والے ہول سے اس کی جانب دیکھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟